السلام علیکم ناظرین گرامی، آخر نیوز ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین، پنجاب کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس وقت فلڈ کی، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ گزشتہ ولاگ میں بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور تمام جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس ولاگ میں بھی جو مزید اپڈیٹس ہمارے پاس آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دریائے چناب میں اس وقت جو ہیڈ خانکی ہے اور قادر آباد پر پانی کے دباؤ کی تازہ ترین صورتحال بھی اب بھی خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ کچھ حد تک پانی کم ہوا ہے لیکن صورتحال جو ہے اب بھی خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ خیڈ خانکی میں پانی کا بہاؤ جو ہے 10 لاکھ کیوسک سے کم ہے اور 9,05,000 کیوسک جو اس کی ایوریج ایک جو جگہ ہے، جو اس کے جو جتنا پانی اس میں سمو ہو سکتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ مطلب تھوڑا سا اس کی مقدار سے زیادہ پانی ہے، جو کہ بالکل ہی معمولی تعداد میں ارد گرد کے لوگوں کو جو آبادی ہے ان کو متاثر کر رہا ہے۔ ہیڈ قادر آباد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو غیر معمولی سیلاب اس وقت پایا جا رہا ہے اور پانی کا جو بہاؤ ہے وہ لگ بھگ 10,45,000 اور 60 کیوسک بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت دریائے ستلج میں جو کہ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا جو بہاؤ ہے 2,61,000 کیوسک سے زائد ہے اور یہاں پہ بھی غیر معمولی سیلاب بتایا جا رہا ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور بہاؤ جو پانی کا ہے وہ بھی 2,40,000 کیوسک بتایا جا رہا ہے۔ اور دریائے راوی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بلوکی ستلج کے مقام پر سلیمان کی میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور دریائے چناب کے حوالے سے اگر بات کریں تو خیڈ خانکی کے مقام پر اس وقت جو قادر آباد میں بتایا جا رہا ہے کہ بہاؤ کی جو شدت ہے برقرار ہے گزشتہ 12 سے 14 گھنٹوں کے دوران۔ اور چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے لگ بھگ 2,10,000 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی جانب سے پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے جو کہ گزشتہ جو رات ہے اس وقت یہ تقریباً مطلب ارلی مارننگ کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور اب تک یقیناً بہت بڑی اور بھی تعداد ہے جو شامل ہو چکی ہوئی جن کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا ہوگا ان کی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے اور محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہوگا۔ پاک فوج، رینجرز، ریسکیو 1122، پی ڈی ایم اے اور دیگر جو پنجاب کے ادارے ہیں انہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے اور اب تک بھرپور جو امدادی کارروائیاں وہ جاری ہیں۔ ناظرین بتاتے چلیں کہ آئندہ دنوں میں دریائے ستلج کی قریبی آبادیوں کے حوالے سے بھی الرٹ جاری ہے جس میں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو ان آبادیوں کو محفوظ مقام پر منتقل نہ کیا گیا تو مزید جو جانی اور مالی نقصانات کی جو اندیشہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بری خبر یہ ہے کہ جہاں پہ بھارت کی جانب سے پانی کے بڑے بڑے وہ دریاؤں کو چھوڑا جا رہا ہے، بند کھولے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب مونسون کا جو سپیل ہے وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں ہو رہا اور ابھی 29 اگست سے 9 ستمبر تک مزید مونسون کے سپیل کی جو ہے نا وہ ایک پیشگوئی کر دی گئی ہے اور یاد رہے کہ گزشتہ جو پاکستان کے اندر جو مونسون کے سپیلز آ چکے ہیں ان کی وجہ سے 804 افراد ملک بھر میں جاں بحق ہو چکے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جس میں کے پی کے سب سے زیادہ متاثر ہوا، اس کے علاوہ پنجاب کے کچھ علاقے متاثر ہوئے، کشمیر کے کچھ علاقے متاثر ہوئے اور سندھ کے بھی کچھ علاقے متاثر ہوئے، لیکن سب سے زیادہ کے پی کے متاثر ہوا اور گلگت بلتستان متاثر ہوا بہت زیادہ۔ تو مطلب 804 افراد جاں بحق آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ایک طرف مشکل یہ ہے کہ آلریڈی بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا جا رہا ہے جو کہ یہ تباہیاں مچی ہوئی ہیں، اتنے سینکڑوں دیہات اس میں آ چکے ہوئے ہیں، جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ 300 سے زائد دیہات ہیں جو کہ متاثر ہو چکے ہوئے ہیں، 6 لاکھ سے زائد آبادی ہے جو متاثر ہو چکی ہوئی ہے اور 1,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ بھی زخمی ہوئے تھے مونسون کے پہلے سپیل کی وجہ سے۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آلریڈی بے بس دکھائی دیتی ہے، تو کیا اگر مونسون کا سپیل بھی اس کے اوپر سے وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ نقصانات کہاں تک پہنچتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ملتان شہر کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ملتان کے اندر بھی مطلب کتنی بڑی جو آبادی ہے وہاں پہ موجود ہے اور یہ کیا ہونے والا ہے اس والے سے کچھ بھی قبل وقت جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو احتیاط ہے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، ہائی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور خاص کر کے لوگوں کو نہ صرف اداروں کے بل بوتے پر بیٹھے رہیں، خود بھی اپنی فیملی کو بچائیں، خود بھی بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی جو قیمتی زندگی ہیں وہ بچ سکیں۔ ناظرین امید کرتا ہوں ولاگ انفارمیٹیو رہا ہوگا، ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر آتا ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔